برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الرسول المصدق المصطفى الامجد بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وعلى صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ وآثار الجعفریہ ومعاصر الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت القائم بأمر اللہ صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات اللہ۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور ہر شے کی باز گشت اسی کی طرف ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ سرنامہ کلام کے لیے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہی تو پروردگار وہ ہے جس نے امیین میں سے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، جو ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور جو ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ مسلسل گفتگو اخلاقیات کے عنوان پر، وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے اس لیے میں جلدی اپنی منازل سے گزرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن انتہائی اہم گفتگو اور کچھ کبھی یہ خشک بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہت ضروری ہے، اور ہم سب اس پر غور کریں، اور یقیناً جب یہ انشاءاللہ عشرہ ختم ہوگا تو بہت سے موتی، بہت سے جواہر، بہت سے گوہر لے کے ہم ایسے اٹھیں گے کہ جو ہماری زندگیوں میں آئندہ ہمیں کام آئیں گے۔ درود بھیجیے محمد۔ اخلاقیات کے عنوان سے مسلسل گفتگو، اخلاق کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اور اس کا مددگار کون ہے، اور ہم کیوں حسن اخلاق حاصل کریں۔ اب تھوڑی سی مثالوں سے میں ذرا واضح کروں۔ ہمارے عام طور پہ اخلاق کا مطلب غلط لیا جاتا ہے، اور جیسے کہ ایک مثال ہے کہ اگر آپ نے ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا، بہترین کھانا پینا، بہترین سروس، اور بہت اچھے سے خوشی سے آپ بہت اخلاق سے لوگوں سے مل رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں، صاحبان اقتدار ہیں، صاحبان دولت ہیں، اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ان سے فائدہ حاصل ہو جائے، کوئی پرمٹ مل جائے، کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس مل جائے، کوئی رتبہ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی فیکٹری لگانے کی کوئی اجازت نامہ مل جائے۔ اگر یہ مقصد ہے اور اس مقصد کے تحت یہ مظاہرہ کیا جائے گا تو یہ سب کچھ ہوگا، لیکن حسن اخلاق نہیں ہوگا۔
یہاں یہ واضح رہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، یہ حب دنیا ہوگا، حب مال ہوگا، حب جاہ ہوگا، حب مرتبہ ہوگا، لیکن حسن اخلاق نہیں ہوگا۔ بے شک مظاہر آپ کو اخلاق کا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ حسن اخلاق کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح بوریت کا شکار ہیں خواتین، اکتاہٹ ہے، صبح کو کچھ کرنے کو نہیں ہے، کافی مارننگ کا انتظام کیا، کافی مارننگ میں پکوڑے، سموسے، کیک بنایا، بہت سلیقے کا آپ کا مظاہرہ ہے، بہترین کٹلری، بہترین کراکری، بہترین مہمان نوازی آپ نے کی، آپ نے خود بھی بہترین طریقے سے سب کچھ سرو کیا، یہ سب کچھ ہوگا لیکن حسن اخلاق نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اکتاہٹ اور بوریت کے تحت یہ ساری محفلیں منعقد کر رہے ہیں، اپنی شخصی لذت کے لیے، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کچی آبادی میں جا کے سوشل ورک کرنا، غریبوں کو تعلیم دینا، یا بچوں کو پڑھانا، یا کسی اور صفائی کا انتظام کرنا، یا اس لیے کہ آپ کی خبریں اخبار میں، آپ کے فوٹو اخبار میں چھپے، ٹی وی میں آپ کا کوریج آئے اور آپ کی شہرت ہو کہ آپ اتنے بڑے سوشل ورکر ہیں، آپ اتنے بڑے سماجی کارکن ہیں کہ آپ کی خدمات پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ نظر میں ہے تو یہ سب کچھ ہوگا لیکن حسن اخلاق نہیں ہوگا۔ اب ہمیں یہاں یہ دیکھیے بہت ہی باریک سا فرق ہوتا ہے ان سب چیزوں میں، لیکن ان کو سمجھنا، ان کی شناخت کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلامی اخلاق، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا، وحی کی روشنی میں اسلامی اخلاق کے اصول مرتب ہوئے ہیں۔ میں اور آپ اپنی ذاتی منفعت، ذاتی خواہش، ذاتی مرتبے، ذاتی دولت کے حصول کی خاطر اخلاق کے اصول کو مرتب نہیں کر سکتے، اور یہ سب کچھ اختیار کر کے ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے تو حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تو آپ نے حب مال، حب دولت، حب دنیا، حب جاہ، حب ذات، اپنے دکھاوا، اپنے آپ، اپنی شان شوکت، اپنا سلیقہ، اپنی کوکنگ، اپنا انتظام، اپنا گھر بار، اپنا سب دکھانے کے لیے کیا۔ یہ حسن اخلاق کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ یہاں ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں، ماشاءاللہ ذاکرہ تشریف فرمائے، عزت افزائی ہے کہ آپ میری سننے کے لیے گفتگو تشریف لائیں۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر کون سے معیار ایسے ہیں، کون سی بنیاد ایسی ہے کہ جن بنیادوں پر اگر ہم عمل کریں، کام کریں تو وہ حسن اخلاق کے دائرے میں وہ چیز آئے گی۔ تو اس کا بڑا سمپل، آسان، سادہ سا جواب، معاف کیجیے گا اگر میں انگریزی کے الفاظ استعمال کروں، مجھ سے باقاعدہ فرمائش کی گئی ہے، بچوں نے فرمائش کی ہے کہ آپ کی اردو اتنی مشکل ہوتی ہے، اتنی ثقیل ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ ترجمہ بھی کر دیا کیجیے۔ تو غالباً اب یہ محفل جو ہے وہ ترجمے ٹرانسلیشن کا سیشن تو نہیں ہوگا، لیکن میں ساتھ ساتھ اگر اردو کی جگہ انگریزی کے الفاظ استعمال کروں صرف بچوں کی مفاد کی خاطر، تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو اب بہت سادہ طریقے سے وہ بنیادیں اور وہ معیار کیا ہے، دو معیار ہمارے سامنے ہیں۔ ایک معیار تو یہ ہے کہ آپ حسن اخلاق کو اختیار کریں، کیونکہ یہ انسان کی عزت، بزرگی اور شرافت کی بنیاد ہے۔ یہ حسن اخلاق، اس سے جب آپ اپنے آپ کو آراستہ کریں گے تو آپ پھر اس امانت کے اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے کہ جو امانت نہ آسمان اٹھا سکا، نہ زمین اٹھا سکی، نہ پہاڑ اٹھا سکے، ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے، حملہ الانسان، انسان نے اٹھا لیا، انہو کانا ظلومن جہولا، انسان ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا۔ لیکن یہ آیہ مبارکہ میں بارہا کہتی ہوں، انسان کی مذمت میں نہیں ہے، یہ انسان کی تعریف میں ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ، وہ بوجھ اٹھا لیا آپ نے کہ جو نہ آسمان اٹھا سکا، نہ زمین اٹھا سکی، نہ پہاڑ اٹھا سکے، وہ بوجھ اٹھا لیا آپ نے۔ آپ کے اندر وہ قوت ہے، وہ فضیلت ہے، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا پروردگار عالم نے، فرمایا یہ تمام کائنات اے انسان تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ یہ مرتبہ ہے آپ کا، اعلیٰ ترین مرتبہ ہے آپ کا۔ ہم اپنی ذات کے، ہم اپنے مرتبے کو پہچانتے نہیں ہیں، اور اسی لیے ہم حسن اخلاق کو بھی کنفیوز کر جاتے ہیں مینرز سے، آداب سے۔ ایک آدمی بہت، جس کے بڑے آداب ہو سکتے ہیں، بہت مؤدب ہے، بہت مہذب ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ حسن اخلاق سے بھی آراستہ ہو۔ اس کے لیے بہت گہری نظر آیات الہی کی طرف، بہت گہری نظر احادیث مبارکہ کی طرف، بہت گہری نظر سیرت معصومین کی طرف، جگہ جگہ قدم قدم پر جو ہماری رہنمائی کے لیے انہوں نے اصول مرتب کیے، آیات ہیں قرآن کی، احادیث ہیں، حضور نے عمل کر کے دکھایا، معصومین نے عمل کر کے دکھایا ہمارے یہاں۔ اور کربلا تو ہمارے یہاں درس ہے، کھلا ہوا مدرسہ ہے علم اخلاق، حسن اخلاق کے حوالے سے۔ درود بھیجیے محمد۔ دو
دو بنیادیں میں نے عرض کیا. ایک بنیاد یہ کہ علم اخلاق، حسن اخلاق کو اپنانے کی پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے آپ کو وہ فضیلت، وہ بزرگی، وہ شرافت عطا کی ہے، اور اس مرتبے کے شایان شان ہونے کے لیے، اس مرتبے کے قابل بننے کے لیے حسن اخلاق اپنانا آپ کو ضروری ہے، ورنہ آپ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور دوسری بنیاد کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ. یہ وہ فضیلت ہے اور یہ وہ راہ ہے کہ اس پہ چل کے آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ چل کے آپ اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں. حدیث ہے کہ تخلق باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو، اللہ کے اخلاق سے مزین کرو، صفات الہی کی معرفت حاصل کرو. اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ تواب ہے، اللہ غفور ہے، اللہ عفو ہے، اللہ عدل ہے. یہ ساری صفات حاصل کرو اور پھر ان صفات پہ غور کرو اور ان صفات کی اس کا جو جوہر ہے اس کو اپناتے جاؤ تو اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو. اتنی بڑی دعوت ہے، اتنی بڑی دعوت کہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو اور اپنے نفس کو اس بلندی تک لے جاؤ کہ تم قرب الہی حاصل کر سکو. یہ دو بنیادیں ہیں، حسن اخلاق حاصل کرنے کی یہ دو بنیادیں ہیں. نہ تو حب دنیا، نہ حب مال، نہ حب اولاد، نہ حب ذات، نہ دکھاوا، نہ شہرت، نہ نمود، نہ پیسہ، نہ دولت، کچھ نہیں. دیکھیے ہم نے اپنے مکتب فکر کے اصول اخلاق کو ہم نے کل تھوڑا سا غور کیا. پوری دنیا میں جو اصول اخلاق ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہوں گے، وہی کو چھوڑ کے، یہودیت اور نصارہ کو چھوڑ کے. اور بدقسمتی سے ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ایسی تبدیلیاں کر دیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سے اصول وہی کے تحت ہیں اور کون سے اصول وہی کے تحت نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے مکتب فکر میں وہی محفوظ ہے، وہی کی حفاظت کرنے والے محفوظ ہیں. تو ہمارے یہاں جو اصول ہیں وہ بالکل ہر قسم کی خامی اور شک و شبہ سے بالاتر ہے. وہ اسی لیے جب فرمایا گیا کہ تم اپنے اندر، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. دوسری تہذیبوں میں، دوسری جگہ، دوسرے مکاتب فکر میں مکارم اخلاق موجود ہیں لیکن ان کی تکمیل نہیں ہے. تکمیل ہمارے یہاں اس طرح ہے کہ ہمارے مکارم اخلاق، ہمارا حسن اخلاق اس دنیا کو بھی کور کرتا ہے اور آخرت کو بھی کور کرتا ہے. مکمل اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی زندگی حیات عرضی اور حیات اخروی دونوں پر حاوی ہو، دونوں کو وہ اپنے دائرے میں لے، تب وہ مکمل ہوتا ہے. اور ہمیں جو حکم ہوا ہے کہ تم اخلاق کے مرتبے پر آگے بڑھو، فائز ہو، اس کو حاصل کرو، اس کی شناخت حاصل کرو، اس میں فضائل اخلاق کو پہچانو، رذائل اخلاق کو پہچانو، فضائل اخلاق کو اپناؤ اور رذائل اخلاق سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرو. یہ اسی وقت ہوگا جب اس کی شناخت ہو سکے گی، جب اس کی پہچان ہو سکے گی، اور جب ہم اس کو اچھی طرح سے جانچیں گے، پرکھیں گے. اور دنیا کی بھیڑ چال اور دنیا کی جو روا روی اور ایک جو ریلا بہا جا رہا ہے اس میں اپنے آپ کو مت بہنے دیجئے، اس میں اپنے آپ کو خس و خاشاک کی طرح مت بہنے دیجئے. جو دنیا کر رہی ہے، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، ایک فیشن چل رہا ہے دنیا میں آج کل. سب کس چیز کے زیر اثر ہیں ہم؟ ایک نیو ورلڈ آرڈر. بدقسمتی سے اس کے زیر اثر ہم اور ہماری یہ آنے والی نسلیں. ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ تم خس و خاشاک کی طرح بہنے کے لیے نہیں ہو. تمہیں وہ فرقان پیدا کرنا ہے، تمہیں اپنے اندر وہ تمیز پیدا کرنی ہے کہ جو تم اچھائی اور برائی میں وہ تمیز کر سکو جو اچھائی اور برائی ہمارے مکتب فکر نے سکھائی ہے. ورنہ وہ کہیں گے کہ جی اچھائی اور برائی تو ان کے ہاں بھی بہت اچھائیاں ہیں، ان کے ہاں کہتے ہیں ورچو از اٹس اون ریوارڈ. بھلائی اور نیکی جو ہے وہ اپنا خود ہی ریوارڈ ہے، اس کے آگے آپ کو سوچنا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ اسے ثواب کی خاطر کریں گے تو نہیں، اس کا حسن خراب ہو جائے گا، اس کی بیوٹی خراب ہو جائے گی. اس قسم کے فلسفے بہت چاروں طرف ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن واضح ہونا چاہیے، ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے. ہمارا مکتب فکر جو حسن اخلاق ہمیں سکھاتا ہے اس کی بنیادیں واضح ہیں، وہ بالکل کلیئر ہے. وہ کیا ہے کہ ایک تو آپ کی وہ منزلت، وہ شرافت، وہ مرتبہ، وہ بزرگی جو انسان ہونے کی حیثیت سے پروردگار عالم نے آپ کو عطا کیا ہے. اور پھر فرمایا ہے حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے، واجب ہے. وہ کون سا علم ہے؟ یہی علم نافع جو آپ کی شخصیت کو ابھارے، جو آپ کو گرو کرے، جو پرورش کرے، جو آپ کا تزکیہ کرے، تصفیہ کرے. یہ علم نافع، اس کو حاصل کرنا اور اس واجب ہے ہر انسان. اسی لیے ہمارے بچپنے کی عمر سے یہ چیز ہمارے نصاب میں شامل ہونی چاہیے.
مگر ہمارے یہاں نصاب کو تو کوئی دیکھنے جانچنے پرکھنے والا ہے نہیں، وہ پتہ نہیں کن بنیادوں پہ بنایا جاتا ہے۔ ہاں بی اے کے لیول پہ جا کے یہ چیزیں تھوڑی سی داخل کی جاتی ہیں، کیونکہ یونیورسٹی میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ والی چیزیں نصاب میں شامل کرتے ہیں، لیکن بچوں کے لیول پہ اگر بچپن ہی سے یہ چیزیں دماغ میں راسخ کر دی جائیں، حسن اخلاق کیا ہے، فضائل کیا ہے، رذائل کیا ہے، تو یقیناً بہت فرق پڑنے والا ہے۔ درود بھیجیے محمد والے۔ ایک بات اور، کبھی کبھی کوئی اچھا کام اچانک اتفاقاً کسی سے سرزد ہو جایا کرتا ہے، وہ بھی حسن اخلاق کے دائرے میں نہیں آتا۔ آپ کا میرے مولا کا قول تو آپ کو یاد ہے نا کہ بات تو سچی ہے مگر آدمی جھوٹا ہے۔ کبھی کبھی جھوٹا آدمی اگر سچی بات کر دے تو وہ حسن اخلاق میں شامل نہیں ہوگا، وہ حسن اخلاق میں شامل نہیں ہوگا۔ حسن اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ وہ قوت، وہ طاقت کہ آپ سے اعمال بغیر کوشش کے، بغیر کسی پلاننگ منصوبے کے، خود بخود آپ سے ایسے سرزد ہوں کہ گویا چشمے سے پانی ابل رہا ہے۔ یہ ہے حسن اخلاق، یہ ہے طاقت۔ عام طور پہ عادت، خصلت کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، عام طور پہ طینت کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، اچھی طرح ملنے، خوشروئی سے، لیکن دراصل یہ طاقت ہے کہ جو آپ کے اندر ایسی ہو کہ آپ مختلف مواقع پہ زندگی میں، خوشی میں، غمی میں، مصیبت میں، راحت میں، ملنے میں، جلنے میں، اجتماع میں، تنہائی میں، انفرادیت میں، عبادت میں، بیماری میں، دکھ میں، کس طریقے کا رد عمل، کون سا بیہیویئر، کون سا آپ کا رویہ ہے، یہ ہے دراصل اخلاق۔ اور یہ اتنا اہم ہے کہ یہ بعثت کے مقاصد میں ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کی گئی، مجھے بھیجا گیا مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ پہلے سے بھی مکارم اخلاق دنیا میں موجود تھے، جیسے گفتگو رہی ہے، سقراط، ارسطو، افلاطون اور بدھا اور کنفیوشس اور یہ سب بڑے بڑے گزرے ہیں جنہوں نے اخلاق کی تعلیم دی ہے، لیکن وہ تکمیل نہیں تھی۔ تکمیل ہوتی ہے ہمارے مکتب فکر میں، تکمیل ہوتی ہے نزول قرآن کے ساتھ، تکمیل ہوتی ہے معصومین کے ساتھ، تکمیل ہوتی ہے 14 معصومین کی سیرت طیبہ سامنے رکھنے۔ بہت واضح انداز میں یہ دو ہمارے سامنے واضح کہ ایک تو اپنی بزرگی، شرافت، انسانیت کے مرتبے کے قابل اپنے آپ کو بنانے کے لیے حسن اخلاق کا اپنانا ضروری ہے اور رذائل اخلاق سے دور رہنا۔ دوسرے قربتاً اللہ، اللہ کے قرب ہونے کے لیے ہماری تمام عبادتوں کی نیت ہی قربتاً اللہ ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً اللہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، خمس، جو کچھ کرتے ہیں قربتاً اللہ۔ اور یقین کیجئے کہ یہ حسن اخلاق کا حاصل کرنا بھی عبادت کی ایک شاخ ہے، عبادت کا ایک حصہ ہے، اس لیے یہ بھی قربتاً اللہ ہونے چاہیے، قربتاً اللہ۔ اور باقاعدہ نیت ہونی چاہیے، اس کی نیت باقاعدہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے اندر حسن اخلاق کی کلٹیویشن کرنا چاہتی ہوں قربتاً اللہ، اور ارادہ ہونا چاہیے، پاک اور صاف اور حتمی ارادہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے میں بہت آسان سی آپ کو، بچوں کو ایک پریکٹس، کہ اگر آپ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، فرض کریں کوئی چیز ہے جو کہ سہون ہو گئی، تو اپنے آپ کو کوئی ایسی سزا مقرر کریں اپنے لیے، کوئی بہت خطرناک قسم کی سزا نہیں، لیکن کچھ ایسا جرمانہ اپنی ذات پہ رکھیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو مجھے یہ جرمانہ ادا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی حسن اخلاق آپ سے سرزد ہوا تو خود ہی اپنے آپ کو کوئی انعام بھی دے لیجئے۔ میں ایک یہ تھوڑی سی پریکٹس بچوں کے لیے کہ اس سے وہ عادات اچھی آپ کے اندر پرورش پائیں گی اور اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور بری عادات سے نجات لینے میں آسانی ہوگی۔ نیت ضروری ہے قربتاً اللہ، ارادہ ضروری ہے اور غرض و غایت ضروری ہے، اور غرض و غایت یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہترین انسان بنائیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اس معاشرے کو ایک قرآنی معاشرہ بنائیں، اس معاشرے کو قرآنی معاشرہ بنانے میں اپنا جو ہمارا رول ہے، ہمارا کردار ہے، ہم وہ ادا کر سکیں حسن اخلاق سے، کیونکہ حسن اخلاق کی اتنی اہمیت ہے تأثر پذیری کے حوالے سے کہ قرآن نے کہا کہ اے رسول تم نرم خو ہو، تم نرم طبیعت کے ہو، اس لیے یہ لوگ تمہارے ارد گرد جمع ہیں۔ اگر تم درست خو ہوتے، تم تند خو ہوتے، تم سخت مزاج ہوتے تو یہ تمہارے ارد گرد کوئی جمع نہ ہوتا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور پھر آپ کے ساتھ اتنا بڑا پیغام بھیج دیا، اعتقادات درست کرنے کے لیے عبادات کا پیکج دے دیا، اخلاقیات کا حسن خلق اور وہ سب کچھ تعلیمات سکھا دی، کس لیے آپ کے گرد لوگ جمع ہوئے۔ اور 23 سال کی مختصر سی مدت میں
کتنی 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، مختصر سی مدت میں وہ ان عظیم الشان انقلاب برپا ہوا کہ جو آج تک جس کی کوئی نظیر نہیں لا سکا، اور یہ جائے گا قیامت تک جب میرے مولا ظہور فرمائیں گے اور اس کی تکمیل ہوگی۔ فضائل اخلاق کے حوالے سے حکمان فضائل اخلاق کو چار چیزوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے: شجاعت، حکمت، عفت، عدالت۔ شجاعت، حکمت، عفت، عدالت۔ اب تھوڑا سا انگریزی ترجمہ۔ شجاعت، کریج، بریوری عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ اب ان فضائل کی بھی شاخیں ہیں جو کہ ہم زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ہمیں یہ جگہ جگہ ہمیں ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ حکمت، وزڈم، عقل، علم، اور عفت، پائٹی، آپ کی موڈیسٹی، عصمت، اور عدالت، جسٹس، اور اپنے آپ کو عدل پہ رکھنا، جسٹ، ان تمام خوبیوں کو جب ایک ساتھ پروان چڑھائیں گے تو ہم انشاءاللہ عدالت کے حامل ہو جائیں گے۔ درود بھیجئے محمد والے حکمت کیا ہے؟ حکمت علم کو بھی کہتے ہیں، اور حکمت دو طرح کی ہوتی ہے: حکمت نظری، حکمت عملی۔ حکمت نظری عام طور پہ تھیوری کہلاتی ہے، حکمت عملی عام طور پہ پریکٹیکل جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے۔ اور حکمت کے تحت جو چیزیں آتی ہیں اس میں ذہن کی جتنی صلاحیتیں ہیں، آپ کی سمجھنے کی صلاحیت ہے، انٹیلیجنس ہے، آپ کی میموری ہے، آپ کا آئی کیو ہے، اور آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، کس طرح علم حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو ریٹین کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں حکمت کے زیر تحت آتی ہیں۔ اور اس کو اور یہ فرمایا آیہ مبارکہ میں جو آخری ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والکتاب والحکمہ۔ چار کام ہیں: آیات الہی کی تلاوت، نفوس کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم۔ حکمت وہ خوبی ہے، حکمت وہ جوہر ہے کہ جس کو سکھانے کے لیے میرے مولا تشریف لائے۔ پروردگار عالم کی نعمتوں کا تو کوئی شمار نہیں ہے۔ سورہ رحمان نے بھی فرمایا نا، ہماری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور لیکن پروردگار عالم نے اس کو نعمت عظیم قرار دیا، بعثت کو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164۔ اور یہ آیہ مبارکہ کے الفاظ بالکل وہی ہیں جو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ہے، اور یہ الفاظ وہی ہیں جو دعائے ابراہیمی کے ہیں، صرف تھوڑی سی رد و بدل کے بعد کہ دعائے ابراہیمی میں یزکیہم پہلے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ہی بعد میں ہے۔ تو اس طرح یہی الفاظ قرآن حکیم میں بار بار دہرائے گئے ہیں کہ یہ بعثت کا مقصد ہے۔ تو حکمت پر گفتگو ہوئی تو یہ بات میرے سامنے آئی، میں نے آپ کی نظر کی کہ پروردگار عالم نے احسان عظیم قرار دیا بعثت رسول کو۔ وہ کیوں؟ کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، وہ تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، وہ تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے قبل تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو یہ حکمت وہ عظیم خوبی ہے کہ پروردگار عالم جب کسی سے خیر و خوبی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے قلب کو حکمت کے لیے کھول دیتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے سینے کو تو کھول دے اور میری بات کو آسان کر دے، اور یفقہوا قولی، میری بات کو آسان کر دے۔ یہ حکمت بہت عظیم چیز ہے۔ اور کبھی اب محسوس اگر آپ کریں کہ میرا دل کچھ کھل رہا ہے کچھ سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، تو سمجھے اللہ کی کرم نوازی، رحمت آپ کے اوپر ہو گئی، وہ دروازہ کھلنا شروع ہو گیا۔ درود بھیجئے محمد والے محمد۔ شجاعت، کریج، بہادری، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شجاعت مردوں کے لیے ہے اور عفت عورتوں کے لیے ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عورتوں کو بھی شجاعت کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مردوں کو عفت کی ضرورت ہے۔ عفت، شجاعت، حکمت اور عدالت، یہ چار خوبیاں جو ہیں، یاد رکھیے گا، زیادہ لمبی فہرست نہیں ہے، صرف چار ہیں۔ اگر یہ یاد رہیں گی اور ان کی آگے جو شاخیں ہیں ان پہ اگر غور کیا جائے گا تو بہت سارے معمے حل ہو جائیں گے، بہت ساری جو پزلز، کنفیوژن دماغوں میں ہیں، بہت سارے ایسے ہمارے جالے لگے ہوئے میرے دماغ میں جو کہ میں جب یہ ان پر غور کروں تو وہ صاف ہوتے چلے جائیں گے، اور مجھے پتہ چلتا چلا جائے گا کہ کہاں میری کس چیز میں کمزوری ہے، کس چیز میں مجھے تھوڑی سی الحمدللہ
پروردگار عالم نے طاقت دی ہے. اور یاد رکھیے فرمایا میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو کوئی اپنے اندر فضائل اخلاق کو اگر محسوس کرے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے تو وہ شکر ادا کرے پروردگار عالم کا، باقاعدہ شکرانہ ادا کرے. اور جو یہ محسوس کرے کہ جو اگر کوئی رذائل اخلاق اندر ہی اندر میرے اندر پل رہے ہیں، مجھے گھن کی طرح چاٹ رہے ہیں، میری شخصیت کو تباہ کر رہے ہیں، تو پناہ مانگے اور دعا کرے، خاص طور سے ارادہ کر کے قصد کر کے دعا کرے کہ پروردگار عالم اس سے مجھے نجات دے دے. اگر سوچے کہ میرے اندر تکبر ہے، غور کرے اور پتہ چل جاتا ہے. اپنے آپ پہ غور کریں، رات کو سونے سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کی نیت سے، ارادے سے. کبھی آپ کا نفس آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا، انسان کبھی اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا. پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر حسد پرورش پاری ہے. اور حسد کیا ہے کہ وہ لکڑی کو جیسے آگ کھا جاتی ہے، ویسے انسان کے خوبیوں کو تمام خوبیوں کو حسد کھا جاتا ہے، چاہے جتنی بھی خوبیاں ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ معصوم کی حدیث ہے کہ حسد انسان کی خوبیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اگر کبھی محسوس کریں کہ یہ سب کچھ میرے اندر پیدا ہو رہا ہے تو باقاعدہ ارادہ کر کے دعا کر کے اس سے پناہ مانگیں. پروردگار عالم نے قرآن حکیم کا پورا سفر ختم کرنے کے بعد آخر میں جو 2 سورے رکھے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ دعا مانگو، پروردگار سے پناہ مانگو کہ جب حاسد کے شر سے، کہ جب وہ حسد. اس پر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تفصیلی گفتگو ہوگی، اس وقت اشارتاً. اور اگر کبھی انسان دل میں سوچے کہ میرے اندر بخل کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یا میرے اندر نفاق پرورش پا رہا ہے، یا میرے اندر خود غرضی پرورش پا رہی ہے، پتہ چل جاتا ہے تو پناہ مانگے. اور اس کے لیے معصومین نے ہمیں ہماری تربیت کے اصول بھی مرتب کیے ہیں، دعائیں بھی ہیں. دعائیں مکارم اخلاق کیا شاندار دعا ہے میرے چوتھے امام کی، اس کو بھی انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس کی اسٹڈی کریں گے. یہ ایک درس گاہ ہے. میں ہمیشہ مجلس اعضاء کو، فرش اعضاء کو ایک درس گاہ کی حیثیت سے لیتی ہوں. اور ہم اب اتنا وقت نکال کے جو لوگ آتے ہیں یہاں اتنی مصروفیت سے، تو یقیناً وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں معصومین کی درسگاہ سے درس ملنا چاہیے. درود بھیجیے محمد والے. حکمت، شجاعت، عدالت، عفت. شجاعت بہادری ایک یہ عام معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن اس کے جو اندر چیزیں آتی ہیں اس میں استقامت ہے، اس میں اسٹیڈ فاسٹنس ہے، اس کے اندر اپنی جگہ پر قائم رہنا ہے. اور اس کے بعد جب عدالت آتی ہے اس میں سچائی ہے، صداقت ہے، کمپیشن ہے، ہمدردی ہے، سوشل دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آنا ہے، اور صبر ہے. شجاعت کے اندر صبر ہے، اور عفت کے اندر ماڈیسٹی بھی ہے، حیا بھی ہے، عصمت بھی ہے، انتظام بھی ہے، اور اس کے عصمت اس میں وفاداری بھی ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ اتنی نازک یہ چیزیں ہیں کہ اگر ہمیں حکم ہے مختلف واجبات کا، جیسے ایک معمولی مثال ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بچیوں کو والدین بتاتے ہیں یہ کرو اور یہ نہ کرو، وہ عفت کے اصولوں کے تحت بتاتے ہیں کہ جب آپ عفت کے اصولوں میں اپنے آپ کو پابند رکھیں گے تو آپ اپنی عصمت کی حفاظت کر سکیں گے. اور اگر عفت کے اصولوں کو پامال کر دیا گیا، آج کل کی دنیا میں تو کوئی نہ اصول رہ گیا، نہ کوئی رکاوٹ رہ گئی، نہ کچھ بھی نہیں. بے تکلفی، نہ محرم کے ساتھ بے تکلفی سے ملنا جلنا بہت عزت کی بات سمجھی جاتی ہے، بہت روشن خیالی بہت سمجھی جاتی ہے، بہت عقل، بہت تعلیم یافتہ ہیں، بہت ان کے پاس کوئی اس قدر نہیں. ہماری آنکھ کا پردہ ہے. یہ عام طور پہ یہ جملہ سنا جاتا ہے کہ ہماری آنکھ کا پردہ ہے. یہ تمام اصول جب پامال ہوتے ہیں تو یہ ہم نے عفت کے اصول جب پامال کیے تو آگے جا کے اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو. اور اسی طرح مردوں کے لیے بھی غص بصر کا حکم ہے، نظریں نیچی رکھیں، بلا وجہ فضول کسی کے ساتھ جوکس، مذاق، لطف، بات چیت، ہنسی مذاق جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے نہ محرم کے ساتھ. سب کو پتہ ہے ہمارے پاس الحمدللہ توضیح المسائل اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہمارے
مفاتیح الجنہ، اور ہمارے پاس تو اتنا بڑا ذخیرہ ہے درس کا کہ یہاں صرف یاد دہانی کی جاتی ہے. فرش اعضاء پہ بیٹھ کے ہم صرف یاد دہانی کراتے ہیں کہ آپ آگے جائیں، اندر جائیں، اور اس کے بعد اس میں تفصیل سے جائیں، اس پہ ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ یہ تمام خوبیاں حاصل کرنے کے لیے آپ کو پروردگار عالم نے اپنی جانب سے بھی ایک مددگار فراہم کیا ہے. سورہ والشمس میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آج میں تھوڑا سا وقت زیادہ لے لوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلاح من زکاها وقد خاب من دساها. یہاں تک یہ نفس کے بارے میں. اس سے آگے جو ہے وہ قوم سمود کا ذکر ہے کہ جب قوم سمود نے سرکشی کی تو ان کا انجام کیا ہوا. ہم یہاں تک دیں گے پے در پے 11 قسمیں کھانے کے بعد اتنی اہم ترین قسمیں کہ سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم اور چاند کے تلالوں کی قسم اور زمین کی قسم اور آسمان کی قسم اور زمین کے بچھانے والے کی قسم اور صبح کی قسم اور رات کی قسم اور نفس کی قسم اور نفس کے سنوارنے والے کی قسم. 11 قسمیں کھائیں. کس بات پر؟ کہ فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے تمہارے اندر جو نفس رکھ دیا ہے اس کو ہم الہام کرتے ہیں تقوی کا اور فجور کا، نیکی کا اور برائی کا. ہم بتاتے ہیں، لیکن آپ کب اس قابل ہوں گے کہ آپ اس کو پہچان سکیں؟ کہ جب آپ تزکیہ نفس کریں گے. قد افلح من زکاہا. بس وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اپنے نفس کو پاک کیا تو وہ جو فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تھا وہ پورا کا پورا آپ کے اندر آ گیا. الہام کہتے ہیں عربی زبان میں پوری طرح نگلنے کو، گلپ کر لینے کو، پوری طرح اپنے اندر داخل کرنے کو. تو جب فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پروردگار